السلام علیکم۔ اچھا، جیسے کہ آپ ساروں کو پتہ ہے کہ ایجوکیٹرز کی جو جابس لاسٹ ٹائم آئی تھی وہ پی پی ایس سی کے تھرو آئی تھی۔ اس کے علاوہ ایف پی ایس سی میں بھی ٹیچنگ جابس کی ویکینسیز آتی رہتی ہیں، اور ان کے لیے جو میجر پرابلم تھا ہمارا، خاص طور پہ ہم جو میتھمیٹکس کے یا فزکس کے یا کیمسٹری کے یا ایون آرٹس کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، عام طور پہ ہم اپنا سبجیکٹ تو اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن باقی جو پورشن آتا ہے، مثال کے طور پہ لاسٹ ٹائم جو پی پی ایس سی نے سلیکشنز کی تھی، ان میں 50% جو ہے وہ جنرل نالج تھا اور 50% اپنا سبجیکٹ تھا۔ اپنا سبجیکٹ بھی اس طرح سے نہیں تھا، بلکہ اپنے سبجیکٹ میں بھی تمام سائنسز کے مکس تھے کویشچنز۔ تو اب آپ کے اس بیچ میں جو ایجوکیٹر کی تیاری کے لیے ہے، آپ کا جو مین فوکس ہے وہ جنرل نالج کے سبجیکٹس ہیں، اور جنرل ایبلٹی کے سبجیکٹس بھی انہیں آپ کہتے ہیں۔ جنرل ایبلٹی کے سبجیکٹس میں آپ دیکھیں، آپ کے پاس انگلش ہے سب سے پہلے۔ انگلش کے آپ جانتے ہوں گے، ہمارے ساتھ جو پروفیسر پڑھا رہے ہیں اس وقت، دو پروفیسرز پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے مجھے چیٹ میں آپ بتا سکتے ہیں، آپ نے ان کا لیکچر اٹینڈ کیا ہوگا، پروفیسر محمد طیب، ٹھیک ہے؟ یہ یو سی پی میں ہیں، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، یو سی پی لاہور میں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا یہ پورشن کور کرتے ہیں انگلش کا، اور یہ ان کا فیڈ بیک 100% جا رہا ہے۔ جتنی بھی کلاسز یہ پڑھا رہے ہیں ہر طرف ان کا 100% جا رہا ہے، یعنی یہ بہت اچھے طریقے سے یہ انگلش گائیڈ کرتے ہیں۔ اور ان کا جو لیکچر ٹائمنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ 10 بجے سے لے کے 10:45 تک، یا عام طور پہ زوم لیکچر ہے تو یہ 10:40 تک جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا ایک پرماننٹ ٹائم چل رہا ہے ایجوکیٹر کلاسز کے لیے، یہ انگلش کو یہ کور کر رہے ہیں۔ اور آلموسٹ انہوں نے 2 منتھس میں، یعنی آلموسٹ 45 لیکچرز میں اپنا سلیبس جو ہے اسے اس طرح سے کور کرنا ہے کہ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کلاسز دلوا رہا ہوں ایجوکیٹرز کی، اور اس میں فرض کریں انگلش ہی اگر ہے، تو اب میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ جب یہ کلاسز لے لیں تو نہ صرف ایجوکیٹر کے لیے آپ کی انگلش کی تیاری ہو جائے، بلکہ آپ جو لیکچرشپ میں انگلش آتی ہے وہ بھی آپ کی تیار ہو جائے۔ اگر آپ پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کا کوئی بھی کل کو ایگزام دیتے ہیں، آپ کو دوبارہ سے انگلش میں پرابلم نہ ہو۔ انگلش کے لیکچرز، اس کی ورک شیٹس، اور اس کے جو کوئز ہیں، اور جو بکس سر نے ریکمینڈ کی ہے ان کے تھرو آپ کی تیاری میں۔ اس کے علاوہ کیونکہ میرے پاس 2 پروفیسرز ہیں انگلش کے، تو وہ مل جل کے ایک اپنی بکلیٹ بھی بنا رہے ہیں، جو آپ کو پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی جابس کے لیے آپ کو تھرو اینڈرائڈ ایپ جو ہماری ہے اس میں مل جائے گا۔ اچھا، سیکنڈ نمبر پہ ہے ایوری ڈے سائنس۔ ایوری ڈے سائنس ہمارے، آپ جانتے ہوں گے، یہ پروفیسر، آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان کا لیکچر سٹارٹ کر لیا ہوگا، تو باقی ابھی شاید سٹارٹ کریں گے۔ پروفیسر اسرار احمد، ٹھیک ہے؟ یہ ایچ ای ڈی میں، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ کالج کے پروفیسر ہیں، اور انہوں نے یہ 2009 کے بیچ کے ہیں۔ ابھی ان کی پروموشن ایز اسسٹنٹ پروفیسر ہو رہی ہے، یہ لیکچرر 9 کے بیچ کے ہیں پی پی ایس سی کے تھرو، اور یہ آپ کی کلاسز لے رہے ہیں۔ اور ان کا بھی تقریباً جو ہے یہ آپ کو 2 منتھس تک یا 3 منتھس تک بھی جا سکتا ہے ان کا کورس، کیونکہ انہیں میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ آپ کو آلموسٹ 50 لیکچرز دیں گے، جن میں سے جو پی پی ایس سی ہے۔ اور اس کورس کی بھی خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف ایجوکیٹر کے لیے بلکہ ایوری ڈے سائنس جہاں بھی آئے گی، جیسے لیکچرر کے لیے آئے گی۔ میں یہاں پہ مینشن کرتا چلوں کہ میں نے ان سے لیکچر دلوانے آپ کو شروع کر دیے تھے جب آپ کا لیکچرر میتھ کا بھی ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، اور اس وقت انہوں نے آپ کو پہلے لیکچر دیے تھے، اور اس کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اب ایجوکیٹر میں تو یہ پڑھنا ہی ہے، کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیکچرر میں جو ایوری ڈے سائنس کے کوشچن ہیں وہ بھی اٹیمپٹ ہو جائیں۔ تو ان کا آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے جو وائٹامنس کا لیکچر دیا تھا آپ کو، پی پی ایس سی لیکچر میتھ والے بیچ کو بھی میں نے وہ لیکچر دلوایا تھا، اس میں سے 2 ایم سی کیوز آ گئے تھے، اور آپ کے اس بار لیکچر میتھ کے ٹیسٹ میں 2 ہی ایم سی کیوز تھے، اور وہ ہمارے ایک ہی لیکچر میں سے کور ہو گئے تھے۔ تو اس وقت بھی ان کے جو لیکچر چلیں گے اور جو چل رہے ہیں، اس میں یہ بیولوجی، کیمسٹری، فزکس اور کامن جو ٹاپکس ہیں وہ سارے ایوری ڈے سائنس میں کور کریں گے۔ اور ان کے بھی لیکچر ملٹی پرپز ہیں، یعنی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ جسٹ اس کو ایجوکیٹر تک رہیں، بلکہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ لیکچر لینے اور اسے تیار کرنے کے بعد آپ کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا
کہ آپ کوئی بھی پی پی ایس سی ایف پی ایس سی ٹیسٹ ہے اس کے ایوری ڈے سائنس کے پورشن سے آپ گھبرائیں گے نہیں اور اس سے اچھی طرح سے آپ کر پائیں گے. اچھا، اس کے بعد کچھ سبجیکٹس ہیں جو کہ جنرل نالج میں آتے ہیں، جیسے جغرافیہ ہے یا کرنٹ افیئرز ہے یا پاکستان افیئرز ہے. اس کے ابھی حماد صاحب ہمیں پڑھا رہے ہیں جغرافیہ سے. ٹھیک ہے، ایک دو اور پروفیسرز ہیں. ایک پروفیسرز ہیں ہمارے پاس کپس اکیڈمی لاہور کے جوہر ٹاؤن میں، وہ پڑھا رہے ہیں. نیکسٹ منتھ سے وہ ہمیں جوائن کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی اسی جی کے. تو جی کے ہمارے پاس دو پروفیسرز ہو جائیں گے. ایک سے بھی کام چل جاتا ہے کیونکہ کورس بڑا شارٹ ہے اس میں، لیکن بہرحال ایٹ لیسٹ دو پروفیسر ہمارے پاس آ جائیں گے جو آپ کو یہ پڑھائیں گے. اسی طرح اسلامک اسٹڈیز ہیں، اس کے ہم الگ سے، کیونکہ اس میں جسٹ آپ کا جو پورشن ہے وہ 10 to 15 لیکچرز کے اندر کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اور یہ جی کے پروفیسرز ہی کور کرتے ہیں، لیکن بہرحال میں اس کے لیے بھی سیپریٹ سے آپ کی کلاسز دلوا رہا ہوں. اور اسی طرح ہمارا بیچ میں جو ویری امپورٹنٹ پورشن ہمارے پاس ہے، کیونکہ میکسیمم آپ میتھ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اگر فزکس کے بھی ہیں تو ایجوکیٹر میں انہیں بھی کنسرن ہے اس کے ساتھ. ایک ہماری سیریز ہے 5000 ایم سی کیوز آف میتھمیٹکس کی، جو ہم نے سٹارٹ کر لی ہوئی ہے. اس سیریز میں ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 5000 ایم سی کیوز میں، کیونکہ خاص طور پہ ایجوکیٹرز کے لیے، اور یہ بھی کور کر لے گا باقی ساری جابس کو بھی. ان 5000 ایم سی کیوز میں یہ جو سیریز ہے ہماری، اس میں ہمارا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ 9th کلاس، 10th کلاس، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، اور اس کے علاوہ جو کلاس 6 سے لے کے کلاس 10 تک آرٹس کا میتھ ہے جو کہ الگ ہے، جنرل میتھ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ ہم نے کور کرنا ہے. اور کور اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک تو ہم ہر چیپٹر پہ ایک ریویو لیکچر لیں گے جس میں میں آپ کو اس کے کی پوائنٹس دیا کروں گا، اور دوسری طرف ہم کیا کریں گے، ہم ہر چیپٹر کے جو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ ہم ڈسکس کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میری ایپ کے تھرو بھی مل جائے گا اور یوٹیوب چینل کے تھرو بھی آپ کو میں پرائیویٹ ایکسیس دے دوں گا. اور یہ ہم ایک لیکچر سیریز پوری کریں گے 5000 ایم سی کیوز آف میتھمیٹکس، کیونکہ یہ بھی ملٹی پرپز ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا انٹروڈکشن تھا آپ کا اس بیچ کا، جو ابھی آپ جس میں انرول ہوئے ہیں. کافی سارے اسٹوڈنٹس نئے ہیں تو میں انہیں یہ دوبارہ سے یہ ڈیٹیل دے رہا تھا. یہ ہمارا مقصد تھا آج کی اس ڈسکشن کا. پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسپیشلی ایجوکیٹرز کے لیے یہ بیچ ہے. پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کے تھرو یہ جابز آ سکتی ہیں، اس سے پہلے این ٹی ایس کے تھرو بھی آتی رہی ہیں. لیکن میرا اس وقت آپ کے ساتھ، اب دیکھیں آپ انرول ہو گئے ہیں، آپ نے اسے پڑھنا ہے، لیکن اس وقت میں یہ چاہوں گا کہ جو میکسیمم بینیفٹ آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں. پروفیسرز ہم نے ہائر کرنے ہیں، کیے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو پڑھانا ہے، انہوں نے آپ کو ٹائم بھی دینا ہے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان سے میکسیمم آپ گین کریں، اینڈ دے آر ولنگ ٹو ڈیلیور. وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ان کے لیکچر دیکھیں، آپ یو ول بی ویری انسپائرڈ. جب آپ انگلش کا لیکچر دیکھ رہے ہوں گے یا جنرل سائنس کا لیکچر دیکھ رہے ہوں گے، یو ول ریئلی ایڈمائر کہ وہ کس انٹرسٹ کے ساتھ اپنا لیکچر لکھتے ہیں، ڈائیگرامس کو بناتے ہیں ایوری ڈے سائنس میں، انہیں ایکسپلین کرتے ہیں. آپ ان کا نالج چیک کریں. اور آپ اسی طرح آپ ہمارے جو انگلش کے پروفیسر ہیں ان کی کمیونیکیشن سکلز دیکھیں. اور میتھمیٹکس میں آپ کو میرا تھوڑا بہت آئیڈیا آلریڈی ہوگا. ادروائز ہم جب زوم ڈسکشن اس طرح جیسے آج میرے ساتھ آپ کی جنرل ڈسکشن ہو رہی ہے، ایسے ہی جب سبجیکٹ پہ آپ کی میری گپ شپ ہوگی تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم میتھمیٹکس کس طرح لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے، تو انڈین میں دوبارہ سے آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ یہ کیسے لرن کریں گے. آپ واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہوں گے. واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ کو لیکچرز کی ڈیٹیل، ٹائم ٹیبل اور ساری چیزیں بھیجی جائیں گی. آپ میری جو اینڈرائڈ ایپ ہے اس کا حصہ ہوں گے او ایل ایچ کے نام سے. آج کل اس میں نام چینج کیا تھا، پہلے او ایل ایچ میتھ تھا، تو کچھ لوگوں کے پاس او ایل ایچ میتھ آ رہا ہوگا. ادروائز او ایل ایچ ایپٹیٹیوڈ اکیڈمی یا او ایل ایچ اکیڈمی کے نام سے اینڈرائڈ ایپ پڑی ہوگی اس وقت پلے اسٹور پہ. اس کے تھرو بھی آپ کو ایکسیس مل جائے گی لیکچرز، کچھ لیکچرز کی بھی، اور اس میں پاس پیپرز کے بھی آپشن آ جائے گا، نوٹس بھی ہوں گے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایک واٹس ایپ کا بٹن ہے جو ڈائریکٹ آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر کے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں مٹیریل ابھی اپلوڈنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، کچھ ہو چکی ہے لیکن میجر اپلوڈنگ ابھی ہونا ہے اس پہ. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ آپ او ایل ایچ ایپٹیٹیوڈ اکیڈمی یہ چینل ہے،
اس کے تھرو آپ کو میں ایکسیس دوں گا اپنے لیکچرز کی جو انرول ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ زوم لیکچر تو آپ لائیو لے سکتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ, لیکن اگر آپ مس کرتے ہیں لیکچر تو پھر اس چینل کی آپ کو ایکسیس میں دے دوں گا, اسی لیکچر کی ریکارڈنگ آپ کو میں دے دوں گا. ٹھیک. اس کے علاوہ OLH ایپٹیٹیوڈ اکیڈمی کے نام سے فیس بک پیج ہمارا ہے, اس پہ بھی آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی, کچھ مطلب وہاں ایڈمیشنس کی اور کچھ گائیڈ لائنز وہاں بھی آپ کو شیئر ہوتی رہیں گی. میرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے پاس ہے, کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے بتائیں. اگر آپ کو لیکچر میں کوئی پرابلم آ رہا ہے, آپ کو لیکچر کی ایکسیس نہیں ہو رہی, نوٹس کی ایکسیس نہیں ہو رہی, اینڈرائڈ ایپ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے, تو وہ آپ مجھ سے ڈائریکٹلی واٹس ایپ پہ رابطے میں رہیں گے اس پورے عرصے میں, تاکہ جو بھی آپ کا پرابلم آ رہا ہے وہ میرے نوٹس میں آ جائے گا, اور وہ کوشش میری ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد ریزالو ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ ساری ایک انٹروڈکٹری ٹاک تھی آپ کے ساتھ. میں یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں, اس کے علاوہ جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں میں نے آلریڈی مینشن کیے ہوئے ہیں. اس کے پیرلل PPSC لیکچر میتھ کا بھی بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے, جو فل میتھمیٹکس پہ ہوتا ہے بیسڈ, اور اس میں ہم FSC to MSc ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ MSc یا PS میتھمیٹکس کا پورشن. ٹھیک ہے. وہ ایک بیچ ہمارا جولائی سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ FPSC کا ایک ہمارا 2 months بیچ چل رہا ہے, جس میں ہمارا کنسرن انگلش ہے, ایجوکیشن ہے, اور میتھمیٹکس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے آلموسٹ ابھی 3 کلاسز ہماری کنٹینیو ہیں. آپ میں سے میں دیکھ رہا ہوں کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو PPSC لیکچر میتھ کی کلاسز بھی لے رہے ہیں, FPSC کے لے رہے ہیں, اور ایجوکیٹر تینوں طرف ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے خیر میں نے کچھ کلاسز فری بھی کی ہوئی تھی, وہ بھی وہ لے رہے ہیں. آئی ہوپ سو کہ یہ تینوں پلیٹ فارم سے آپ لرن کریں گے, محنت کریں گے, اور کم از کم اس وقت تک میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا, اور آپ سے پوچھتا رہوں گا, اور آپ سے امید بھی رکھوں گا کہ آپ مجھے رسپانس دیں گے, جب تک آپ اس اسٹرگل کو, ان کلاسز کو, ان ایکٹیویٹیز کو کسی لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچا لیتے. یعنی یہ دیکھیں نا, یہ عصر سے مغرب ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ پلے ٹائم ہوتا ہے, یہ گیم ٹائم ہوتا ہے, آپ کا بھی میرا بھی. ایون دین آج ہم نے اس کو ایمرجنسی بیسس پہ ایک میٹنگ رکھ کے آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن میری ہو رہی ہے. تو پرپز کیا ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم یہ جو ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں اس کا فائدہ بھی ہو, اس سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں. وہ صرف اور صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے, صرف اور صرف ایک صورت میں, اور وہ یہ ہے کہ آپ خود سنسیئر ہوں اس میں, آپ خود اس میں ایفرٹ پٹ کریں, آپ خود ویجیلنٹ ہوں, آپ خود تیار ہوں, اور آپ خود محنت کر رہے ہوں. پھر یہ ساری گائیڈ لائن, یہ سارے لیکچر, یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو جائے گی. اور اگر آپ خود سے ان پٹ نہیں دیں گے, آپ خود سے ریڈی نہیں ہوں گے سیکریفائز کرنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میں نے زندگی میں محنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں دیکھا اپنے لیے, اور میں نے اسی میں کامیابی دیکھی ہے, محنت میں. اس لیے میں آپ کو صرف ایک ہی راستے پہ چلا رہا ہوں کہ آپ کے پاس گائیڈ لائن, لیکچر, سورسز سارا کچھ ہے, لیکن اس کا فائدہ صرف اور صرف تب ہے جب آپ کی اپنی ایفرٹ اور اپنی محنت اس میں شامل ہو جائے گی. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ ساری محنت کوئی گارنٹی ہے آپ کی کامیابی کی, جب تک آپ کی اپنی محنت اور اپنا ٹارگیٹ اور اپنا فوکس نہیں یہ بنتا. ٹھیک ہے. تو اس میں بڑی محنت سے اور شوق سے کرتے ہیں. آئی ریکمینڈ جو کہ کوئی بھی جاب آپ کے ریلیونٹ آتی ہے PPSC FPSC میں, آپ مجھے بتائیں, اپلائی کریں, آپ مجھے بتائیں. ادر دین دیز جابس جس میں آپ انرول ہیں, وہ تو صاف ظاہر ہے مجھے پتہ ہے, اور وہ ہمارا فوکس بھی ہے. اگر ادر دین جابس میں بھی آپ چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں. اس لیے مجھے بتائیں کہ مجھے آپ سلیبس بھیجیں. آپ فرض کریں کہ آپ سب انسپیکٹر کی جاب آ گئی ہے, کوئی FIA میں جاب آ گئی ہے, کوئی اور کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر جاب آ گئی ہے, کوئی اسسٹنٹ کی جاب آ گئی ہے, اسسٹنٹ مینیجر کی, اسسٹنٹ رجسٹرار کی, یا کوئی بھی جاب آ گئی ہے, تو آپ مجھ سے اس کا سلیبس شیئر کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ انہی سبجیکٹس میں سے ہو, تو پھر آپ کی تیاری آٹومیٹیکلی ہوتی رہے گی. ہو سکتا ہے وہ ان سبجیکٹ سے ہٹ کے کوئی نیا سبجیکٹ ہو, تو آپ پھر مجھے بتائیں. میں پوری کوشش یہ کروں گا کہ ساتھ ہی ایک اس سبجیکٹ کا ٹیچر ہائر کر کے آپ کو ان کی سروسز لے دوں, تاکہ آپ کی وہ تیاری. مثال کے طور پہ ابھی جو اسٹوڈنٹس نے مجھے بتایا کہ ہمارا FPSC کا بھی ایگزام ہے, PPSC کے وہ اسٹوڈنٹس تھے اور ایجوکیٹرس میں بھی تھے, ان کے لیے میں نے فری کر دیا. کہ میں نے کیا کیا کہ ان کا جو FPSC لیکچرر کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں ایجوکیشن بھی ہے, اس میں انگلش بھی ہے, اس میں میتھمیٹکس بھی ہے.
تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک بہت ہی زبردست ایک پروفیسر ہیں ایجوکیشن کی, ہم نے انہیں ہائر کر لیا, اور وہ بڑے ہی زبردست طریقے سے میں ریئلی انسپائرڈ کہ وہ ڈیلی بیسس پہ 15 منٹس کا پہلے کوئز لیتی ہیں, اسی وقت اس کا رزلٹ بھیجتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ 45 منٹس کا ایک لیکچر لیتی ہیں, اور بڑی زبردست سلائڈس کے ساتھ وہ اپنا سبجیکٹ پریزنٹ کر رہی ہیں, اور کنٹینیوسلی 2 منتھس انہوں نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ ڈیلی کوئز لینا ہے, لیکچر دینا ہے, اور 5 days a week ان کا جو ٹائم ہے لیکچر کا وہ 7 to 8 ہے, 1 گھنٹہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ 2 مہینے اگر وہ ہمیں لیکچر دیں ایجوکیشن پہ اور کوئز بھی روزانہ لیں تو ہم پھر FPSC کے لیکچر ٹیسٹ میں مارک کھائیں, اور وہ 30 مارکس کا وہ ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں اور اپلائی کر رہے ہیں اور اس میں کوئی سبجیکٹ ایسا ہے جو آپ تیاری نہیں خود کر پا رہے, تو مجھے آپ بتائیں, کیونکہ میری ڈفرینٹ کلاسز چل رہی ہوتی ہیں ایجوکیٹر کی بھی, لیکچر کی بھی. ہو سکتا ہے میرے پاس آلریڈی وہ پروفیسر اس سبجیکٹ کے ہوں اور میں آپ کی کلاسز ارینج کروا دوں, اور اگر نہ بھی ہوں تو وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم ارینج کر کے آپ کی کوئی نہ کوئی کلاسز وہاں پہ کروا لیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا انٹروڈکشن تھا, آج آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن تھی. ان دی اینڈ دیکھو, میں پھر آپ کو یہ کہوں گا, all these efforts depends on you. اگر آپ, وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے ایک جگہ پہ ایک بینک میں بچپن میں ایک بڑا ایک میں انسپائر ہوا تھا ایک تحریر پڑھ کے کہ سکسیس اور فیلئر ڈیپینڈز آن یور بیہیویئر, کہ کامیابی اور ناکامی ہمیشہ آپ کے رویے پہ منحصر کرتی ہے. تو پھر میں نے غور کیا کہ میں نے کس کس کام میں اپنا رویہ بڑا سیریس رکھا اور بڑا کنسرن رکھا, اور وہ کام ہوا. اور کبھی اگر میرا رویہ ہی نہیں تھا کسی چیز کو کرنے کا تو وہ واقعی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یور سکسیس اور فیلئر ڈیپینڈز آن یور بیہیویئر. ناؤ اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یور بیہیویئر کہ آپ اٹینڈ کرتے ہیں کلاسز, آپ نوٹس بناتے ہیں اپنے, آپ انہیں پریکٹس کرتے ہیں, آپ کوئز کا پارٹ بنتے ہیں, آپ نوٹیفیکیشنز اور اناؤنسمنٹس کو دیکھتے ہیں, آپ ٹائم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, آپ جابس کو اپلائی بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, آپ ڈفرینٹ ٹیسٹ میں اپلائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ ساری ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جن کے مارکس کم بھی تھے, ایوریج مارکس تھے, لیکن وہ ہر قسم کے ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے اور انہوں نے ہمت نہیں آ رہی, وہ کہیں نہ کہیں ان کی سلیکشن ہو گئی اور وہ گورنمنٹ جاب انجوائے کر رہے ہیں. اور یہی آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ گورنمنٹ جاب اچیو کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے ہم یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میری ڈسکشن تھی. ان دی اینڈ آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ وہ آپ کو رپلائی کرتا ہوں, آپ مجھ سے پوچھیں.